اب انشاءاللہ تعالی بسم اللہ شریف کے نزول کے متعلق کچھ سنتے ہیں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ جو کہ 9ویں صدی کے عظیم محدث اور مجدد مقبول بارگاہ رسالت شخصیت، آپ نے قرآن مجید کی ایک تفسیر لکھی، تفسیر الدر منثور۔ اس کے والیوم 1 پیج نمبر 26 پر آپ نقل فرماتے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بسم اللہ شریف نازل ہوئی تو بادل مشرق کی سمت دوڑے، ہوائیں رک گئیں، سمندر جوش میں آ گیا، چوپایوں نے سننے کے لیے اپنے کان لگا دیے اور شیطانوں کو آسمانوں سے پتھر مارے گئے۔ رب کریم نے فرمایا، مجھے میری عزت و جلال کی قسم، جس چیز پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی جائے گی میں اس میں برکت ڈال دوں گا۔ اس سے پتہ چلا کہ بسم اللہ شریف یہ برکتیں حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب آئیے شرح السنہ حدیث نمبر 6818۔ آپ جانتے ہیں کہ جب ہم کھانا کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں شیطان بھی ہمارے ساتھ شامل ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایسی حدیث پاک کہ جس میں نبی پاک علیہ السلام نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف کی تلقین ارشاد فرمائی۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ میزبان رسول فرماتے ہیں کہ ہم آقا کریم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر تھے، کھانا پیش کیا گیا۔ کہتے ابتدا میں تو اتنی برکت کہ ہم نے کبھی نہ دیکھی، مگر آخر میں بڑی بے برکتی دیکھی۔ ہم نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا ہوا؟ ابتدا میں تو بڑی برکتیں اور پھر آخر میں ایسی بے برکتی۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہم سب نے کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف پڑھی تھی، مگر بعد میں ایک شخص ہمارے ساتھ شامل ہو گیا کہ جس نے بسم اللہ شریف نہ پڑھی۔ جب وہ بیٹھا تو اس کے ساتھ شیطان بھی کھانے کے لیے بیٹھ گیا۔ اس ابلیس جہاں بیٹھ جائے تو وہاں بے برکتی ہوتی ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ کھانا کھانے سے پہلے بسم اللہ شریف یاد سے پڑھ لی جائے۔ اگر کوئی بسم اللہ شریف پڑھنا بھول جائے تو آئیے ابو داؤد شریف حدیث نمبر 3768۔ حضرت امیہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ سرکار تشریف فرماتے ایک شخص بغیر بسم اللہ شریف پڑھے کھانا کھا رہا تھا۔ جب کھانا کھا چکا اور صرف ایک ہی لقمہ باقی رہ گیا تو وہ لقمہ اس نے اٹھایا اور اس نے کہا، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ سرکار مسکرا دیے اور مسکراتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شیطان اس کے ساتھ کھانا کھا رہا تھا۔ جب اس نے یہ کہا آخری لقمے سے قبل بسم اللہ اولہ و آخرہ، تو شیطان جو ہے اس نے قے کر دی، کیونکہ اس نے اللہ کا نام لیا تو شیطان نے وہ سارا کھانا جو ہے وہ اگل دیا اور وہاں سے بھاگ گیا۔ تو اس سے پتہ چلا بسم اللہ شریف بھول جائیں، بسم اللہ اولہ و آخرہ یہ پڑھ لیں۔ بسم اللہ شریف نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہر نیک اور جائز کام شروع کرنے سے قبل پڑھنے کی تلقین فرماتے، اور اس کے علاوہ بھی بسم اللہ شریف کی کئی برکتیں حضور علیہ السلام نے بیان کی۔ تفسیر کبیر والیوم 1 پیج نمبر 152 پر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ جو فرعون تھا اللہ کا دشمن، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے کہ اللہ پاک اس کو غرق فرما۔ خدائی کے دعوے سے قبل اس نے اپنے گھر کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی، مولا اس پر عذاب فرما۔ رب کریم فرماتا ہے، موسیٰ اس نے اپنے گھر کے باہری دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوایا
تو جس کے گھر کے دروازے پر مجھے رحمان اور رحیم لکھوایا گیا تو میں اس گھر پر کیسے عذاب نازل کروں؟ اس سے پتہ چلا کہ گھروں پر اگر بسم اللہ شریف لکھا ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس گھر والوں کو مصیبتوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ اب آئیے مصیبت دور کرنے کا بہترین وظیفہ، اعمال الیوم واللیلہ لابن سنی، پیج نمبر 120۔ مولا علی شیر خدا سے روایت، آقا فرماتے ہیں اے علی میں تمہیں ایسے کلمات نہ بتا دوں جنہیں تم مصیبت کے وقت پڑھ لو؟ فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، یہ پڑھا کرو، پس رب تعالی اس کی برکت سے جن بلاؤں کو چاہے گا تم سے دور فرما دے گا۔